Assalamu alaikum SLA students. How are you? I hope you will be fine. मुताला इस्लाम क्लास 4 स्टूडेंट्स, आज हमने बाब नंबर 3 का सबक नंबर 3 पढ़ना है। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 48 खोल लें। जी स्टूडेंट्स, हमारे सबक का नाम है राह हक़ में साबित करनी, यानी कि ये सबक किससे रिलेटेड है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरेआम तबलीग का आगाज़ किया तो कफ़ार ने उनको किस तरह तरह से सताया, उनके सहाबा को तरह तरह से सताया, लेकिन वो लोग अपने रास्ते से नहीं हटे और दीन की तबलीग इसी तरह से जारी रखी और अल्लाह का हुक्म मानते रहे। राह हक़ कौन सा रास्ता है? अल्लाह ताला का रास्ता। मक्के के काफिरों ने जब देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात लोगों को अपने दीन की तरफ बुलाने में मशगूल हैं और इस्लाम की रोशनी रोज़ बरोज़ फैलती चली जा रही है, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन बन गए। उन्होंने, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कि कफ़ार के मज़ालिम ढाने के बावजूद भी दिन ब दिन मुसलमानों की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा था। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग के जो तरीके अपनाए, उन तरीक़ों से इस्लाम के फैलाव में तेज़ी आ रही थी। तो वो क्या हुआ कि उनके सख्त दुश्मन बन गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में तरह तरह से रुकावटें डालने लगे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा करकट फेंक देते। यानी कि उस बुढ़िया का किस्सा तो आपने पढ़ा है ना, कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर निकलते थे तो वह अपने घर के छत से आप पे कूड़ा करकट फेंका करती थी रोज़। और फिर जब वो बीमार हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे सलूक से वो मुसलमान हो गए। रास्ते में कांटे बिछाते, गालियाँ देते और आवाज़ें कसते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते तो वो शोर मचाते और तालियां पीटते थे। यानी कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इबादत कर रहे होते थे तो वो हर मुमकिन तरीके से आपकी इबादत में खलल डालने की कोशिश करते थे। एक बार क्या हुआ, अबू जहल ने आप वसल्लम के गले में औजरी डाल दी थी। आप नमाज की हालत में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह दीवाना, शायर और जादूगर कहने लगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदमी के साथ लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। अब कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब पर दबाव डालने की कोशिश की। आपके चचा अबू तालिब भी, जो कि मुसलमान तो नहीं हुए थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने भरपूर साथ दिया था। और अबू तालिब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद थे, ठीक है। ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के कहने ही पर रुक जाएं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मोहतरम चचा को साफ साफ अल्फाज में फरमा दिया, क्या फरमा, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चाँद भी ला कर रख देंगे तो फिर भी मैं अपना काम जारी रखूँगा। यानी कि वो अपने इरादे में इतने अटल थे कि उन्होंने कहा कि अगर ये सूरज और चाँद तोड़कर मेरे दोनों हाथों पे भी ला के रख देंगे तो मैं अपना फ़ैसला नहीं बदलूँगा और मैं अपना तबलीग का काम जारी रखूँगा। सहाबा मक्का एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते थे तो साथ ही वो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को भी जुल्म सितम का निशाना बनाते थे। यानी कि उन्होंने ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया बल्कि सहाबा पे भी जुल्म सितम ढाए। मगर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने हर किस्म की मुसीबतें और सख्तियाँ बर्दाश्त की और वो कलमा हक़ पर आखिर दम तक कायम रहे। अब मक्का के लोगों ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को कैसे सताया है, उसकी चंद मिसालें दर्ज देखें। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका किस्सा हमने बहुत पढ़ा है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु एक हबशी ग़ुलाम थे और अबू बकर सिद्दीक़ की दावत पर मुसलमान हुए और उसके बाद कुफ़ार ने उन पर तरह तरह, जो उनका मालिक था उमैया बिन खल्फ़ के ग़ुलाम थे, उमैया इन्हें गर्म रेत पर लिटाता, भूखा प्यासा रखता और सख्त तकलीफ़ें देता। क्या करता था? गर्म रेत पर लिटा के उनके सीने पे पत्थर रख दिया करता था। लेकिन फिर भी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते थे? आहद अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। यानी कि वो फिर भी अपने
دین سے نہیں پھرے اتنی سختیوں کے باوجود بھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتا، مگر آپ کی زبان سے احد احد کے الفاظ جاری رہتے۔ حضرت حباب بن ارت کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا اور ان کا جسم گرم لوہے سے داغا جاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ کے معزز اور مالدار فرد تھے، یعنی کہ بہت امیر اور تجارت کے پیشے سے منسلک تھے نا۔ اس کے باوجود اسلام قبول کرنے پر ان کے چچا نے انہیں چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا۔ اگر ہم ان صحابہ کے قصے پڑھیں اسٹوڈنٹس، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ راہ حق میں انسان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور یہ وہ صحابہ تھے کہ ان کا اگر ہم ایمان دیکھیں تو وہ اپنے ایمان سے ذرا بھی ڈگمگائے نہیں۔ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پہ ذرا سی مشکل آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور واویلا مچاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان یا مومن کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ ذرا سی باتوں پہ واویلا مچائے یا پریشان ہو جائے۔ کیوں کہ اس راہ حق میں یا اللہ کی راہ پہ اور جو اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ایسے ہی مل جائے گی؟ اس کے لیے تو لوگوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں اور بہت مشکلیں اٹھائی ہیں۔ آگے دیکھیں نمبر 4 پہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو اسلام لانے پر ابو جہل نے شہید کر دیا۔ ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو بھی سخت اذیتیں دی گئیں۔ یعنی کہ یہ تین، اگر آپ کو بتاؤں تو ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ اور ان کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد یہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور یہ چھپ کے تینوں باب عبادت کیا کرتے تھے۔ جب کفار کو پتہ چلا تو ان پہ بھی انہوں نے بہت ظلم ڈھائے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بن عمیر اپنی خوش لباسی اور ناز و نام میں پرورش پانے کی وجہ سے مشہور تھے، لیکن اسلام قبول کر لینے کے بعد گھر والوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو گھر سے نکال دیا اور تمام مال و اسباب سے محروم کر دیا۔ یہ بھی ایک امیر باپ کے بیٹے تھے، لیکن کیا ہوا کہ جب مسلمان ہوئے تو سب کچھ چھن گیا۔ قریش مکہ کی مخالفت کے اسباب۔ اب قریش مکہ آپ کی مخالفت کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ایک دین پھیلا رہے تھے آپ، تو ان کو کیا مسئلہ تھا؟ وہ اپنا کام کرتے، آپ اپنا کام کر رہے تھے، لیکن نہیں، ان کو کیا مسائل تھے اس سے؟ قریش مکہ اسلام کی دعوت کو ایک نیا دین سمجھتے تھے اور اپنے کافر باپ دادا کے طریقے پر ہی چلنا چاہتے تھے۔ یعنی کہ وہ ایک نیا دین اس کو سمجھ رہے تھے اور چاہتے تھے کہ ہم اپنے جو کافر باپ دادا ہیں انہی کے دین پہ چلیں، کیونکہ ان کے لیے آسانی تھی نا، طرح طرح کے بت بنا لینا اور بہت سی چیزوں میں اپنی منمانی کرنا۔ تو اس وجہ سے وہ اس دین کو نہیں پسند کرتے تھے۔ جہاں پہ سب انسان برابر تھے، وہاں ان کے اونچ نیچ کا تصور تھا، امیر غریب کا تصور تھا، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ نمبر 2، عرب کے معاشرے میں ظلم اور ناانصافی بہت زیادہ تھی۔ کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر غلام بنا لیتے اور جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے۔ اسلام ان سب باتوں سے منع کرتا تھا۔ اب ان کو ان باتوں سے تکلیف تھی، جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نمبر 3، قریش مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ میں انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، جبکہ اسلام صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ نمبر 4، کفار مکہ کو اس بات پر تعجب تھا کہ ہمارے جیسے ایک انسان کو نبی کیسے بنا دیا گیا، یعنی کہ ایک عام سا انسان، ہمارا بالکل عام سا انسان ہے، اس کو کیسے نبی بنا دیا گیا۔ نبی بنانے کے لیے ان کے ہاں کیا کیٹیگری تھی؟ اور اگر کسی انسان ہی کو نبی بنانا تھا تو مکہ اور طائف کے کسی سردار کو نبوت کیوں نہ دی گئی؟ یعنی کہ ہم جو اتنے بڑے بڑے سردار ہیں تو ہمیں کیوں نہیں نبوت دی گئی کہ ہمارے رسوخ سے زیادہ جلدی لوگ مسلمان ہو جاتے؟ تو ایک عام شخص کو کیسے وہ نبی بنا دیا؟ ان کو یہ اعتراض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے حسب نسب نہیں دیکھتا۔
یا پھر اس نبی کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے جو اس بات کی تصدیق کرتے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں؟ اس بات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب دیا ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے تم ہی جیسے انسان پیدا کیے ہیں۔ اگر دنیا میں فرشتے آباد ہوتے تو یقیناً ان کی ہدایت کے لیے فرشتے ہی آتے۔ تو ان کا یہ اعتراض بھی بالکل غلط تھا اور فضول تھا، صرف اپنی سرداری چمکانے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں مجھے ڈرانے دھمکانے کے لیے وہ کچھ کیا گیا کہ کسی دوسرے کے لیے نہیں کیا گیا۔ اللہ کی راہ میں مجھے اتنا دکھ دیا گیا کہ کسی دوسرے کو اتنا نہیں دیا گیا۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا گیا، ہر طریقے سے ستایا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پھیلانے میں سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے اور ان رکاوٹوں کا مقابلہ کیا۔ ٹھیک ہے، آگے ہم تفہیم دیکھ لیتے ہیں اس کی۔ درجہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کیسے ستایا گیا۔ ناموں کو درست فکروں کے ساتھ ملا کر صحیح جواب کی نشاندہی کریں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ گرم ریت پر لٹایا گیا۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ دیکھتے کوئلوں پر لٹایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ابو جہل نے شہید کر دیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نیزہ مار کر شہید کیا۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں اسٹوڈنٹس، عملی کام۔ ایک فہرست تیار کریں جس سے یہ معلوم ہو کہ قریش مکہ نے آپ کی دعوت میں کیا کیا رکاوٹیں ڈالیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے یا قرآن پڑھتے تو تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے کہ ان کی نماز اور عبادت میں خلل پیدا ہو، یعنی کہ ان کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹ جائے اور وہ اپنی عبادت کو مکمل طریقے سے ادا نہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے۔ شرارتی اور اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگاتے۔ تحقیق کا کام دیکھیں۔ سبق میں بتائے گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور جن صحابہ یا صحابیات کو اسلام کی راہ میں ستایا گیا ان میں سے کم از کم 3 کے نام لکھیں، یعنی کہ آپ کے سبق میں جن صحابہ اور صحابیات کا ذکر ہے اس کے علاوہ کن کن کو ستایا گیا۔ نمبر 1، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کو۔ انشاءاللہ کل ہم اس کا ذہنی آزمائش اور جائزے کے سوالات کاپی پہ کریں گے، اس کے لیے آپ اپنی کاپی ریڈی رکھیے گا۔ آج کا اتنا ہی کام تھا ہمارا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، وش یو آل دا بیسٹ۔ اپنا کام بہت اچھے سے کرنا ہے اور ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔